Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's Muhammad Ishaq from EEL and Lodra. So now I'm going to start the next chapter, that is chapter 2, Chinese New Year. I will translate first from English to Urdu, then I will try to solve the exercise. So let's start from the text. Chinese New Year, China ka Saal No. Chinese New Year is a holiday that celebrate the beginning of a new year according to Chinese lunar calendar. چائنا کا سال نو جو ہے ان کا ایک نیا سال کی ابتدا ہوتی ہے جو چائنا اپنے قمری سال کے لحاظ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese family. یہ عام طور پر چائنا کے لوگوں کو اور خاندانوں کے لیے بہت اہم چھٹیاں گزارنے کے دن ہوتے ہیں. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, eating the symbolic foods and display of the festive decoration. The holiday is celebrated, ان چھٹیوں کو اس طریقے سے گزارا جاتا ہے اپنے کیا with big family gathering. بہت خاندان کے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں, ایٹنگ آف دا سمبولک فوڈ, اور ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا کھانا کھایا جاتا ہے, اینڈ ڈسپلے آف دا فیسٹیو ڈیکوریشن, اور گھر کو خوبصورت انداز میں سجایا جاتا ہے. آل فوکسڈ آن برنگنگ گڈ لک فار دا نیو ایئر اینڈ سیلیبریٹنگ دا کنٹریز آف دا سیلیبریٹنگ دا کمنگ آف سپرنگ. آل فوکسڈ آن برنگنگ گڈ لک فار دا نیو ایئر. اس طریقے سے یہ تمام جو چیزیں منائی جاتی ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والا سال جو ہے ان کے لیے خوش قسمتی کا سال ہو, اینڈ ویلکمنگ دا کمنگ آف دا اسپرنگ, اور بہار کو خوش آمدید کہنا ہوتا ہے. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. چائنا میں آج بھی قمری سال جو ہے اس کو منایا جاتا ہے تاکہ جو ہے چائنا کا جو سال نو ہے اس کو شروع کیا جا سکے. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, کیونکہ جو قمری جو کیلنڈر ہے وہ چاند کے چھوٹے چھوٹے جو سفر ہوتے ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے, which has shorter cycle than the sun, جس کا جو کہ چاند کا جو ایک گردشی چکر ہے کیونکہ وہ سورج سے چھوٹا ہوتا ہے. Chinese New Year is never on the same day each year. لہذا چائنا کا سال نو ہر سال ایک ہی دن نہیں ہوتا, but typically falls somewhere between January 21st and February 22nd. اور خاص طور پر اور عام طور پر جو چائنا کا جو سال نو ہوتا ہے وہ 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان آتا ہے. سیلیبریشن کین ایکچولی لاسٹ اپ ٹو دا منتھ, اور یہ جو تمام قسم کی جو سیلیبریشنز, یہ جو روایات ہوتے ہیں وہ مہینے کے آخر تک جاری رہتے ہیں. Here are some traditions associated with the Chinese New Year. چند ایسی جو ٹریڈیشنز ہیں, روایات ہیں, رسوم و رواجات ہیں جو کہ چائنا کے سال نو میں کیے جاتے ہیں, ادا کیے جاتے ہیں, ان میں حصہ لیا جاتا ہے. وہ کچھ اس طرح سے ہیں. کلیننگ ہاؤس اینڈ نیو کلوتھس, گھروں کو صاف کرنا اور نئے ملبوسات. Prior to the first day of the new year, it is customary the family to thoroughly clean their house. سال نو کے طور پر عام طور پر یہ چائنا کے خاندانوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ گھر کو مکمل طور پر اس کی صفائی کی جاتی ہے. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year. اس طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر سے گزشتہ سال کی پائے جانے والی کوئی بد قسمتی کو جو ہے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے جو کہ پچھلے سال سے اس گھر میں موجود تھی. اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی ٹو ایکسیپٹ گڈ لک فار دا کمنگ ایئر, اور گھر کو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ آنے والی جو خوش قسمتی ہے اس کا استقبال کیا رہے. آل کلینک مسٹ بی فنشڈ بیفور دا نیو ایئرس ڈے. تمام کی تمام صفائی ستھرائی گھر کی جو ہے نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے. سو دیر از نو چانس آف ایکسیڈنٹلی تھرو آؤٹ دا گڈ فارچون آف دا نیو ایئر, کیونکہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پورا سال بھی خوش قسمتی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ویئرنگ بلیک از ناٹ الاؤڈ ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن ود دا ڈیتھ. سیاہ رنگ پہننا اس کا جیسے کہ تعلق موت کے ساتھ ہے, وہاں پر سختی سے اس کو ممنوع کیا جاتا ہے.
However, wearing red is encouraged as the color of is associated with the warding of bad spirits. تاہم سرخ رنگ کا پہننا کیونکہ جس وجہ سے تو گھر میں پائی جانے والی بری بدروحوں کو نکال پھینکنے کے لیے جو ہے سرخ لباس پہننے کو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس، گھروں کی سجاوٹ. Another popular custom is to hang up signs and posters on the doors and windows with the Chinese word Fu written on them, which means luck and happiness. Another popular custom، ایک اور مشہور جو ان کا رواج ہے، is to hang up signs and مختلف قسم کے پوسٹر اور سائن جو ہے دروازوں پر لٹکائے جاتے ہیں اور کھڑکیوں پر جس پر لفظ لکھا ہوتا ہے فو، جس کا مطلب ہوتا ہے which means luck and happiness، جس کا مطلب خوش قسمتی اور خوشی ہوتا ہے. Buying flowers for the home is also a commonplace since they symbolize the coming of spring and the new year's beginning. پھولوں کی خرید و فروخت اور گھروں میں لانا یہ بالکل عام سی بات ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بہار کی آمد اور نئی خوشیوں کی آمد. نیو ایئرس ایو ڈنر، نئے سال کا کھانا. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in law dinner where a number of specific foods are served. On the eve of Chinese New Year's، چائنا کے سال نو کے ابتدا میں اٹ از کسٹمری، یہ بالکل عام سی بات ہے، ٹو وزٹس ریلیٹیوز کے رشتہ داروں کے ہاں جایا جاتا ہے. اینڈ پارٹیک ان دا لارج ڈنر، اور جو ہے وسیع جو کھانے ہوتے ہیں ان میں شرکت کی جاتی ہے. ویئر اے نمبر آف اسپیسیفک فوڈس آر سرو، جہاں پر ایک خاص قسم کی جو ہے خوراک اور کھانا پینا جو ہے نا اس کو پیش کیا جاتا ہے. اٹ از ٹپیکل فار اے چائنیز فیملی، یہ ایک چائنا کے خاندان کے لیے بالکل ایک عام سی بات ہے. ٹو میک 8 to 9 ڈشز فار اے نیو ایئرس، کہ نئے سال کے آمد کے طور پر 8 سے 9 جو ہے کھانے کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں. بیکاز ان چائنیز لینگویج دا ورڈ 8 مینس پراسپیرٹی اینڈ دا ورڈ 9 مینس لانگ لاسٹنگ، کیونکہ چائنا کی زبان میں 8 کا مطلب ہے جو ہے خوشحالی اور 9 کا مطلب ہے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا. نیکسٹ ون از گیونگ گڈ لک گفٹس، جو ہے گڈ لک گفٹ دینے کا رواج. اٹ از اے ٹریڈیشنل پریکٹس فار ایڈلٹس ٹو گیو چلڈرن لٹل ریڈ envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for their coming year. یہ بھی عام رواج پایا جاتا ہے کہ عام طور پر بڑے لوگ بچوں کو لفافوں میں پیسے ڈال کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشحالی اور آنے والے دلوں میں خوشحالی اور امارت. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. یہ بھی بالکل عام سی بات پائی جاتی ہے لوگوں میں. چائنا کے لوگوں کے بڑے جو ہیں عام طور پر غیر شادی شدہ جو جوڑے ہوتے ہیں ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. جو لفافے اس وقت تک نہیں کھولے جاتے جب تک وہ دینے والے گھر سے رخصت نہ ہو جائیں. دینے والے جو ہیں وہ لینے والے کو دینے والے جو گھر سے رخصت نہ ہو جائیں. آنرنگ دا اینیمل، جانوروں کی عزت کرنا یا جانوروں کو حوصلہ افزائی کرنا. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. ہر سال کی طرح چائنا میں ہر مہینہ جو ہے وہاں پر ایک جانور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. These animals are often represented in decoration، اور یہ جانور عام طور پر نمود و نمائش کی چیزوں میں بھی ان کی عکاسی ہوتی ہے. Some people believe، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے that those born during the years of a particular animal may have the character traits of the animal، کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اس سال سے نامزد جانور کے سال میں پیدا ہونے والے شخص میں بھی اسی جانور کی وہ خصوصیات پائی جا سکتی ہیں. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed. چائنا کے سال نو کے منانے کے طریقے کے طور پر خاندان کے افراد کا اکٹھے آنا اور اس کو منانا اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. and reinvigorate themselves for the coming year، اور آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اس کے لیے اچھی طریقے سے تیاری کرنا بھی چائنا کے خاندانوں کا ایک وتیرہ ہے اور ایک عادت ہے. تھینک یو ویری مچ. دس از دا ٹیکسٹ ٹرانسلیشن آف دا لیسن نمبر 2 Chinese New Year. So nice of you. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Again I am going to solve this exercise of lesson 2 of the Chinese New Year. I will start from the word meaning.
Give the meaning of the each word as used in the lesson. Gathering mean اکٹھا ہونا, ایک جگہ پہ جمع ہونا. Customary رسوم و رواج کے لحاظ سے. Thoroughly complete, مکمل. Common place عام سی جگہ. Traits اقدار. So the next one is analysis of the pattern of the text organization. Choose the correct option. Chinese New Year's falls somewhere dash on January 21st, on February 21st, between January 21st and February 21st. So the option is C. Question number 2. Paragraph 1 gives general details of the festivals, specific details of the Chinese New Year, general details of the New Year celebration. So the option is B. The next one is, it is customary for the families to thoroughly clean their houses dash before the first day of the New Year, on the first day of the New Year, on the second day of the New Year. So the option is A, before the first day of the New Year. Next, hanging up signs and posters on the doors and windows means dash love and sincerity, care and affection, luck and happiness. So the option is C, luck and happiness. Question number 5. Envelopes are not to be opened until dash the giver has left the home of the recipient. The recipient has left the home of the giver. The giver has gone to sleep. So the option is C, B. The recipient has left the home of the giver. So the next question is, answer the following question. When does Chinese New Year start? The Chinese New Year start in between 21st January to 20th February. Why do Chinese family do thorough cleaning of their houses before New Year's Day? Before the New Year's Day, the Chinese family thoroughly clean their houses to wipe out the bad luck of the previous years and to welcome the good luck of the new year. Question number 3. Which color is not allowed and which color is encouraged to Chinese New Year? So, the black color is not allowed to wear in during the Chinese New Year, and red color is encouraged to wear during the Chinese New Year. Number 4. What do decorations on doors and windows symbolizes? The decorations on doors, windows symbolize prosperity, peace and love. Question number 5. What is the significance of the New Year's Eve dinner? So the significance of the New Year's Eve dinners in Chinese New Year is to get together and to welcome the new year. Question number 6. What do the little red envelope filled with money symbolizes? The little red envelope filled with money in fact symbolize the prosperity, peace and love. Question number 7. What is the importance of Chinese New Year for the Chinese families? For the Chinese family, the Chinese New Year is more important because they celebrate, they enjoy their get-togethers and welcome the new year. Thank you very much. This is the exercise of this very chapter of chapter 2 of Chinese New Year. Thank you very much.